چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ غصے کی مثال کتے کی ہے، گھر کے رکھوالے کتے کی ہے۔ جیسے گھر کا رکھوالا جو کتا ہوتا ہے، تو کتا انسان کہاں استعمال کرتا ہے؟ اپنی سیفٹی حفاظت کے لیے۔ اگر کوئی دشمن نے حملہ کیا، اس کتے کو اس پر چھوڑتا ہے، وہ کتا اس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو کتا جس طریقے سے انسان کا تحفظ کا باعث بنتا ہے، اسی طریقے سے غصہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں رکھا ہے، یہ انسان کی ذاتی ملکیت کے تحفظ، عزت آبرو کے تحفظ کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو غصے کی وجہ سے اللہ کی ناموس کی بندہ حفاظت کرتا ہے، نبی کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اگر حرف آتا ہے تو مومن کا غصہ اور جلال ہی تو ہے کہ جو سرکار دو عالم کی ناموس رسالت پر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ غصے کا عنصر ختم ہو جائے تو پھر محافظ کیا بنے گا؟ اس لیے فرمایا کہ قوت غضبیہ کے ذریعے سے تو یہ کتے کی مثال ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں جیسے کتے کو سدھا لیا جاتا ہے اس کتے کے ذریعے سے انسان شکار کرتا ہے، سدھائے کتے کے ذریعے سے شکار کرتا ہے۔ فرمایا انسان کا غصہ اگر سدھا لیا گیا اور غصہ اگر اس کے کنٹرول میں آ گیا اور اس کی تعدیل و تہذیب اس نے اگر کر لی تو یہ غصہ اس کے لیے بڑی ترقی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ اشارہ کیا۔ پھر قوت شاویہ، پھر شہوت بطنیہ، شہوت فرجیہ فرمایا کہ یہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہم اس کے اندر یہ جو خواہش ہے، اس خواہش کی قوت کو حلال کی طرف متوجہ کریں گے۔ حلال کھا، حلال پی، حلال پہن، حلال بیوی کے پاس جا، گویا کہ حلال محل سے یہ چیزیں پوری کر، تو گویا کہ خواہش کا یہ تقاضا ادھر موڑ دیں گے، گویا کہ اس کا امالہ کر دیں گے، ازالہ نہیں کریں گے۔ اگر خواہش بالکل مٹی جائے، اندر سے خواہش مٹ ہی جائے تو پھر کوئی کمال نہیں، تو پھر تو انسان فرشتہ بن گیا۔ تو فرشتے انسان میں کوئی فرق نہیں، لہذا فرشتہ جیسے ترقی نہیں کرتا تو ایسے انسان بھی پھر ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے یہاں فرمایا تو یہاں انسان کی یہ خواہش، کھانے پینے کی خواہش کو حلال کی طرف موڑ دیا۔ آپ حلال کھائیے، جتنا چاہے کھائیے، حلال پیجیے جیسے جتنا چاہے پیجیے، حلال عورت کے پاس جائے، حلال بیوی کے پاس جائے جتنا چاہے، تو گویا کہ اب ادھر موڑ دیا، گویا کہ امالہ کر دیا خواہش کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کر دیا کہ نبیوں کے ذریعے سے میں ایک ایسا ضابطہ انسانوں کو دے دوں گا کہ جس کے ذریعے سے قوت ہوائیہ ہو، قوت غضبیہ ہو، قوت شاویہ ہو، شہوت بطنیہ ہو، شہوت فرجیہ ہو، ان ساری کی ساری خواہشات کو یہ انسان حلال کے راستے کی طرف موڑ دے گا اور حرام کے راستے سے بچ جائے گا۔ پر جب یہ کر گزرے گا اسی وقت یہ ترقی کی راہ پہ لگ جائے گا۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان حرام سے بچ کے حلال کی طرف متوجہ ہو جائے تو گویا کہ انسان اللہ کی نظر میں ترقی کر جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اب جب یہ بات سنی تو فرشتے چپ ہو گئے۔ یہ حاکمانہ جواب، کیونکہ اللہ نے 3 طرح کے جواب دیے۔ ایک حاکمانہ جواب، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب حاکمانہ جواب میں رعایت چپ تو ہو جاتی ہے روب دبدبے کی وجہ سے، لیکن تسلی نہیں ہوتی۔ تو جب تسلی نہیں ہوئی تو اللہ نے حکیمانہ جواب آگے دیا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو کائنات کی چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب یہاں سے اللہ حکیمانہ جواب دے رہے ہیں، حکیمانہ جواب دے رہے ہیں، اس آدم کی خوبیاں صلاحیتیں ظاہر کر رہے ہیں فرشتوں پر، تاکہ یہ مان لیں کہ واقعی یار آدم اس کا اہل تھا کہ اس کو نائب بنایا جائے، اس کو ذکر۔ پھر آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مشاہداتی جواب، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ خوبیاں سن لی، پھر ملائکہ نے سوچا یار جب عمل کرے گا تو دیکھیں گے، جب وقت آئے گا دیکھیں گے۔ تو یہ جو بڑی راتوں میں ملائکہ اترتے ہیں اور فجر اور عصر میں جو ملائکہ اترتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہداتی جواب ہے فرشتوں کو، کہ فجر میں فرشتے بھیجتے ہیں، عصر میں بھیجتے ہیں، جو فجر میں آئے وہ عصر میں چلے گئے۔ تو یہ فرشتوں کی جو بدلیاں ہوتی ہیں، بڑی راتوں میں جو ملائکہ اترتے ہیں، یہ اللہ مشاہداتی جواب دیتے ہیں کہ ملائکہ خود ان بندوں کو دیکھتے ہیں سجدے میں گرے ہوئے ہیں، فجر میں نماز میں تھے، عصر میں جب جانے لگے تو نماز میں تھے، تو اللہ پوچھتے فرشتے کس حال میں تھے، میرے بندے کس حال میں تھے، کہ اللہ جب ہم گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے تو نماز میں تھے۔ تو اللہ کہتے دیکھا تم کہتے تھے یہ نائب بننے کا اہل نہیں ہے، اس کو دیکھو میں پردہ خفا میں ہوں، پھر بھی کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں، کبھی رکوع میں گرتے ہیں، کبھی قیام میں کھڑے ہیں، تو ان سے زیادہ بندے اچھے کون سے ہو سکتے ہیں، یہ میری جنت رضا کے مستحق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ یہ مشاہداتی جواب